نہ سورج کی پوجا کیا کرو، نہ چاند کی پوجا کیا کرو، نہ ستارے کی پوجا کیا کرو، نہ کسی اور چیز کی پوجا کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر نہ پہاڑ کی، نہ درخت کی، نہ پتھر کی، نہ شجر کی۔ حضرات مجھے ایک بات بتلائیے، درخت سارے کائنات میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت وہ تھا جس کا ذکر کلام حمید میں آیا ہے۔ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت رضوان کرتے ہوئے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا تھا۔ حضرات ذرا میری بات کے اوپر غور کیجئے، وہ درخت جس کا ذکر کلام حمید میں موجود ہے، اب عالم یہ ہے کہ بعض صحابہ اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بعض صحابہ اور تابعین اعظام درخت کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس درخت کا ذکر تو کلام حمید میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوانے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس درخت کو باقی رہنے نہیں دوں گا جس درخت کی وجہ سے لوگوں کے عقیدہ توحید میں خلل واقع ہو۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی پتھر ہیں ان میں سے کوئی پتھر بھی حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان فرما دیا انکا حجرن، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے سید الکونین نے چوما ہے، اگر انہوں نے تجھے نہ چوما ہوتا میں تجھے کبھی چومنا گوارا نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر آج عالم یہ ہے کہ مسلمان ستارہ پرست ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اخبار جہاں پڑھ رہا ہے، میگ پڑھ رہا ہے، جنگ میگزین پڑھ رہا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہا ہوں۔ یقین بھی ہے یار کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ویسے شغل میلے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، اور شغل میلہ کرنے والے میری بات کو توجہ کے ساتھ سن۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے۔ آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی۔ آقا اعلان فرماتے ہیں اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ کافر ہو گئے، کئی لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا آقا ایک بارش نے لوگوں کو مومن اور کافر بنا دیا؟ کہا ہاں یہ بات میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کہی ہے۔ کہا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے جن لوگوں نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، ستارے کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے ستارے کا انکار کیا اور میرے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، ایک بارش کو ستارے کے ساتھ جوڑنے والے لوگ تو کافر ہو گئے، اور جنہوں نے پوری کی پوری زندگی کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دیا، کیا وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور حضرات ایک سٹیپ مزید آگے بڑھیے، کائنات میں سب سے زیادہ مقدس لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں کی عظمت کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے کلام حمید میں کیا کہا؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَّأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں فرشتوں اور نبیوں کی پوجا کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تمہیں اسلام کو لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، یا جبرائیل کہنے والا، یا میکائیل کہنے والا، یا ابراہیل کہنے والا، یا اللہ کے کسی نبی کو پکارنے والا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور تمہیں نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ أَيَّأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں اسلام کے لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ حضرات آج پورا کا پورا ایک گروہ ایسا ہے، پوری کی پوری جماعت ایسی ہے جو قبروں، مزاروں، گنبدوں، دیواروں کی عظمت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حضرات میں دہشت گردی کا قائل نہیں، میں خود کش حملوں کا قائل نہیں، میں مزارات کو، قبروں کو گرانے کا قائل نہیں۔ اس انداز میں جس طرح آج کل حملے ہوتے ہیں جہاں پر بے شمار لوگوں کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بزرگان دین کی قبروں کی عظمت کی آڑ کے اندر اس طرح کی باتوں کو کرنا، حضرات ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ غور کرنا، بزرگان دین کی قبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا بات کہی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر بھی ہو اور عیسائیوں کے اوپر بھی ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا
قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ حضرات حضور علیہ السلام کو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والوں پہ لعنت فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی، تم اپنے باپ کی، ہم اپنے پیر کی، تم اپنے پیر کی، ہم اپنے مولوی کی، تم اپنے مولوی کی، ہم اپنے عالم کی، تم اپنے عالم کی، ہم اپنے شیخ الحدیث کی، تم اپنے شیخ الحدیث کی، ہم اپنے شیخ القرآن کی، تم اپنے شیخ القرآن کی قبر کی عظمت کی جنگ لڑے ہیں۔ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، کائنات میں 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، مجھے یہ بات بتلائیں آدم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے یہ بات بتلائیں ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے یہ بات بتلائیں جناب ہود کی قبر کہاں ہے؟ جناب صالح کی قبر کہاں ہے؟ اللہ نے ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، صالح کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، زکریا کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا، سلیمان کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، داؤد کی دعوت کا ذکر کیا، سلیمان کی حکومت کا ذکر کیا، ابراہیم کی توحید کا ذکر کیا، موسیٰ کی استقامت کا ذکر کیا، سلیمان کی دانائی کا ذکر کیا، آدم کی انابت کا ذکر کیا، نوح کی استقامت کا ذکر کیا، حضرات اسماعیل کی فدویت کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، الحم سے لے کے والناس تک سارے نبیوں کا ذکر کیا، ان کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی ایک نبی کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی ایک نبی کی قبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ حضرات اس لیے کہ اسلام کی بنیاد قبر پرستی کے اوپر نہیں بلکہ دعوت دین کے اوپر ہے۔ حضرات اسلام میں اگر قبروں کی اہمیت ہوتی تو اللہ ان کی قبروں کے بارے میں ضرور بتلاتا۔ حضور علیہ السلام نے دعوت یہ دی تھی، بلکہ اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے تو وصیت یہ کی تھی، میری قبر کے اوپر میلہ ٹھیلا نہ لگانا۔ آقا نے تو اعلان فرما دیا، اگر کجاوے کس کے جانا ہے، اگر سواریوں کو تیار کر کے جانا ہے تو صرف 3 مقامات پہ جانا ہے۔ آقا کہاں پہ جانا ہے؟ کہا بیت اللہ کی طرف آنا ہے، میری قبر نہیں بلکہ میری مسجد کی طرف آنا ہے، اور نبیوں کی مسجد بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ آقا چوتھا کوئی مقام موجود ہے؟ کہا چوتھا کوئی بھی مقام موجود نہیں، اس لیے کہ آپ نے جب نکلنا ہے اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ نکلنا ہے، کسی قبر کی زیارت کی نیت کے ساتھ نہیں نکلنا۔ حضرات کیا آج ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہم روتے ہیں، ہمارے پر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے پہ ابتلائیں آئی ہوئی ہیں، اپنے عقیدے کو تو قرآن کے مطابق بناؤ۔ ایک مرتبہ اپنے عقیدے کا جائزہ تو لو، اپنے عقیدے کی پڑتال تو کرو۔ تم کیا کہتے اس کو بھی علم غیب ہے، اس کو بھی علم غیب ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جاننے والا موجود نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، مدینہ میں تیرے گرد رہنے والے کچھ لوگ منافق ہیں اور کچھ لوگ منافقت کی موت مر رہے۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں۔ پیر جو ہے وہ 7 سمندر پار کے لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑیوں کو کون جانتا ہے؟ ولی اللہ نہیں جانتا، شہید نہیں جانتا، صدیق نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ نبی اللہ نہیں جانتا، خلیل اللہ نہیں جانتا،
کلیم اللہ نہیں جانتا، روح اللہ نہیں جانتا، ذبیح اللہ نہیں جانتا، امام کائنات نہیں جانتے، یقین نہیں آتا، آؤ نویں پارے کے اندر غور کرو، نواں پارہ تمہیں یہ بات بتلا دے گا اللہ کے علاوہ قیامت کی گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات ذرا غور سے کلام حمید کی بات کو سن لو، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو۔ حضرات سورہ اعراف آیت قرآن مجید کی 187، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو حبیب آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات تم کہتے ہو ہر کسی کو علم غیب ہے، میں نے کچھ عرصہ قبل بائبل کے اندر یہ بات پڑھی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، اور آج بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، بائبل بدل چکی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قیامت کی گھڑیوں کا علم نہ تو میرے پاس ہے نہ مکرم ملائکہ کے پاس ہے، کائنات کے رب کے علاوہ قیامت کی گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے پاس علم غیب ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ذرا سورہ منافقون کی آیت کی روشنی میں اپنے عقائد کا جائزہ لیجئے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دل کی دھڑکنوں کو، دل کی کیفیات کو کوئی جاننے کے اوپر قادر نہیں۔ حضرات سورہ منافقون کی پہلی آیت ذرا غور کیجئے، اور اسی کے اوپر اپنی بات کو بند کروں گا، اور اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کلام حمید کے الفاظ آپ کے سامنے، بغیر ترمیم کے سامنے، بغیر تعویل کے سامنے، بغیر کمی کے سامنے، بغیر اضافے کے سامنے۔ افسوس کی بات یہ ہے بریکٹوں کو لگا